حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت یکم محرم الحرام کے ساتھ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ کربلا ہے اس کی بھی محرم کے ساتھ خاص نسبت ہے، کیونکہ انہی ایام میں وہ سارا سانحہ اور واقعہ رونما ہوا۔ تو خیر ابھی محرم الحرام کے سلسلے میں آگے جو واقعات پیش آتے رہے وہ تو آگے سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، یا کچھ ایسے ہی الفاظ۔ تو یہ دعا عمر ابن حشام کی بجائے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبول اسلام کے واقعات ہیں اس میں عام طور پر جو واقعہ ہے وہ تو بہن اور بہنوئی والا جو روایات کے اندر، اب دیکھیں یہ ہے ساری روایات، جو باتیں ہیں جو واقعات ہیں تاریخ کے قصے ہیں، یہ سب باتیں منسوب کی جاتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف، آپ کے صحابہ کی طرف، اہل بیت کی طرف۔ تو اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہاں پر آج کے دور میں جبکہ اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں اتنی زیادہ جو کیمرہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور فوری طور پر آپ ایک سیکنڈ میں ہی پوری دنیا میں اپنی جو بات ہے، اپنا پیغام ہے، جو یا کہیں پر کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی سانحہ رونما ہو جاتا ہے تو اب اس میں وہ آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے بعد میں کہ بھئی یہ جو سارا کچھ ہے یہ تو فیک ہے، یہ ویڈیو جو فوری طور پر آپ نے بنا لی ہے اور بھجوا دیا ہے وہ تو اے آئی جنریٹڈ ہے یا اس کی ایڈٹ کی گئی ہے۔ پہلے دور میں ایڈٹ کا مسئلہ تھا، اب تو اے آئی کا آ گیا سارا سلسلہ۔ تو کیا ہمارے پاس ذریعہ ہے اس بات کی تحقیق کا؟ اگرچہ وہ ٹولز ہیں ان کے ذریعے اس کی آپ تحقیق اور تفتیش کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے، لیکن ایک دفعہ جو پروپیگیٹ ہو گیا، جو مارکیٹ میں چل گیا، دنیا میں پھیل گئی، بات تو پھیل گئی۔ اب اس کی وضاحتیں کرتے پھرو، کسی تک کوئی وضاحت جائے گی، کسی تک نہیں جائے گی، کوئی بات اس کو وضاحت کو تسلیم کرے گا، کوئی اس بات کو، اس وضاحت کو تسلیم نہیں کرے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا قبول اسلام کے واقعے میں بات ہو رہی تھی۔ وہ کسی نے کہا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں، حضرت عمر سے کہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور بہن اور بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا، اور انہوں نے وہ سارا ہر بندے کو اس بات کا علم ہے۔ ایک دوسرا واقعہ بھی اس قبول اسلام کا دوسری کتابوں میں روایات میں پائے جاتے، تو خیر اس بات سے قطع نظر کہ کون سا واقعہ کس درجہ صحت پر ہے اور کون سا واقعہ کس درجہ صحت پر ہے، اس سے ہٹ کر بات یہ ہے کہ یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات اسلام کے لیے ہیں وہ ایک بہت مشہور بات ہے، بہت مشہور بات ہے کہ آپ نے فرمایا جب وہ مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج سے مسلمان کھل کر سامنے نماز پڑھیں گے، چھپ کر نہیں پڑھیں گے۔ تو مطلب کہ یہ اتنی زیادہ آپ کی جو تھی شخصیت کا رعب تھا، دبدبہ تھا، اور ایک دہشت تھی، تو اس کے نتیجے میں اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح اس بہت زیادہ لمبے واقعات ہیں، بہت زیادہ چیدہ چیدہ باتوں میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک جگہ پر فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ تو اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں تاریخ میں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رائے پیش کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ یہ تجویز ہے، یہ خیال ہے، یہ کر دیا جائے، اس طرح کے، تو وہی بات اسی کی تائید میں وہی الہی نازل ہو جاتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام
حاضر خدمت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ رب کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے۔ یہ بہت بہت مختلف واقعات ہیں۔ تو اب ایک جو مکتبہ فکر ہے وہ حضرت عمر کے بہت زیادہ خلاف ہیں، بہت زیادہ ان کے بارے میں منفی خیالات رکھتے ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ ان کو بتایا ہی گیا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے، ان کو یہ بتایا گیا ہے، ان کو وہ بتایا گیا ہے، تو وہ بتایا گیا اور یہ بتایا گیا، یہ بتانا اس نے بتایا، اس نے بتایا، اس نے اس طرح بتایا، اس نے اس طرح بتایا، ان کو کسی اور طریقے سے بتایا گیا۔ تو جو سب کو جیسے جیسے بتایا جاتا ہے، اس میں سے پھر آگے جو سننے والا ہے اس کی اپنی جو ذہنیت ہوتی ہے، اس کا جو رجحان ہوتا ہے، طبعی میلان ہوتا ہے، وہ اس کی تائید میں پھر وہ اس طرف لگ پڑتا ہے کہ ہاں یار یہ بات تو بڑی صحیح ہے، یہ بات دل کو لگتی ہے۔ اب اس کے پاس اس کا ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہنے والا، جو اس خطابت میں جو بعض دفعہ عرضہ سرائی کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ تنقیص و تنقید کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسے الفاظ اور ایسے انداز سے بات کر رہا ہوتا ہے جس سے ان مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے، تو لیکن سننے والا اس سے ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس سے مدد لے رہا ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بات انداز ہی ایسا پیش کرتا ہے گویا کہ اگر اب عام آدمی کیا کرے گا، وہ تو ایسے لوگوں کے پیچھے لگے گا۔ عام آدمی کیا کرے گا، وہ ایسی باتیں سنے گا۔ کون سی باتیں سنے گا؟ جو خطاب سنایا جا رہا ہے اس کو، جو بیان اس کو سنایا جا رہا ہے، جس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، جس کے اوپر کسی کی محبت میں کوئی آگے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ، کسی کی نفرت میں لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نفرت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو دشمن اہل بیت قرار دی، جبکہ ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اب اس کی تائید میں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی عقیدت، اہل بیت کے جو مناقب و فضائل کی جو جن کے سامنے پیش آ رہے، جو سامنے ان کے جو سارا کچھ ہو رہا تو اس وقت وہ موجود تھے، وہ کیسے ان اہل بیت کی جو اہل بیت کے جو افراد ہیں، جو اہل بیت کی آگے جو وہ اب ایک الگ موضوع ہے، تو ان کی جو فضیلت ہے ان کا جو انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم نہیں کرتے، وہ جو جن کے سامنے ان کی عزت و عظمت جو اور رسالت مآب، جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پسینے سے محبت کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارک کا استعمال کیے وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے، جو آپ کے بال مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ لیتے ہیں اور سمیٹتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، کوئی ٹوپی میں رکھتا ہے، کوئی اپنے جیب میں رکھتا ہے، کوئی اپنے کپڑوں میں، کوئی اپنے مقدس جگہ پر رکھتا ہے، کوئی آپ کے پسینے مبارک کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آپ اتنی محبت، ایک ایک ادا پر جان دیتے ہیں صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس قدر مستغرق ہیں، اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، اس قدر انہوں نے اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز، آپ کے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے چلنے پھرنے کھانے پینے ہر چیز کو، ایک ایک چیز کو اتباع کا انہوں نے اتباع کی۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے جو لخت جگر ہیں، آپ کے نور نظر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیارے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیسے، ایمان بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے نا انسان، کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی خدمات سر انجام دی ہیں، جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں، جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، انہوں نے بار چھوڑ دیے، انہوں نے اپنے خاندان چھوڑ دیے، اپنے سارا کچھ چھوڑ دیا، سب مال قربان کر دیا، جانیں قربان کر دی، اہل و عیال قربان کر دیا، جو تھا سب قربان کر دیا، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، بچے ہیں، اولاد پاک ہے، ان کے ساتھ کیسے برا سلوک کر سکتے ہیں؟ یہ صرف باتیں ہیں، واقعات ہیں اور بہتان ہیں، اکثریت تو بہتان ہیں، بلکہ سارے ہی بہتان ہیں جو اس قدر توہین اور
تنقیص پر مبنی ہیں، کیونکہ یا تو پھر ان کی وہ ساری خدمات کو کس طرف آپ رکھیں گے؟ چند الزامات کو، چند بہتانوں کو آپ سر پر چڑھا لیتے ہیں اور آسمان پر چڑھا کر، اور ساری وہ ان کی ساری زندگی کی خدمات، اور جو وہ پوری دنیا پر اسلام کا روب، دبدبہ، سہولت، شوکت، شان اور سارا یہ ان کی خدمات، لاکھوں میل تک انہوں نے اسلام کو پھیلا دیا، لاکھوں میل کے علاقے فتح کر لیے. اس دور کے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر اور اس طرح کے اتنے کم عرصے میں، تو آپ کہیں گے کہ وہ اہل بیت کے خلاف؟ یہ سب کوئی کامن سینس چیز بھی ہوتی ہے، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حق بات تک پہنچ جائیں، آپ صحیح بات تک پہنچ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو لوگ تو ایک بس ان کو ہانک دیا جاتا ہے، وہ ایک طرف چل پڑتے ہیں، بس جو اگر تو محبت والے راستے پر چل رہے ہیں تو وہ محبت والے راستے پر چل رہے ہیں، ان کو دوسری بات سنتے ہی نہیں. نفرت والے راستے پر چل رہے ہیں تو وہ نفرت والے ہی راستے پر چل رہے ہیں. ایک انتہا ہے، دوسری انتہاؤں پہ ہے. درمیان میں آ کر کوئی اپنی عقل کو، شعور کو استعمال کر کے، کوئی واقعات کو پڑھ کر، کوئی تحقیق کر کے، اور ہر طرف کی بات کو لے کر صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی بجائے وہ بس ایک وہ سنتے ہیں، وہ جو زیادہ مزہ دیتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بھائی یہ کوئی معیار تو نہیں ہے کہ ایک آدمی بڑی جوشیلی یا بڑی سریلی یا بڑی اس طرح کی تقریر کرتا ہے یا بیان کرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے آپ کو، کہ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، آپ کو لطف آتا ہے، اور آپ اس کو ایمان اور عقیدے کی بات بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. ایمان، عقیدے، اسلام اور شاعر اسلام، صحابہ بھی شاعر ہیں اسلام کے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن یہ کہتا ہے. اور صحابہ کی شان کے بارے میں بہت سی آیات ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں. تو ان لوگوں نے تو اسلام کی جو آبیاری کی، اس کو قربانیاں، روز اول سے، سابقون الاولین، پہلے دن شروع سے ہی لے کر آخر تک، اور شروع سے پہلے دن سے لے کر یا شروع کے ایام سے لے کر اور آخر تک، اور اپنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کے بعد، آپ کی مثال مبارک کے بعد بھی انہوں نے خدمات کی انتہا کر دی اسلام کی. ان کی تمام تر خدمات کو آپ یک جنبش قلم جو ہے وہ کچھ ایسے بہتان اور ایسے قصہ گو اور جھوٹے سچے واقعات سنانے والوں کے پیچھے لگ کر ان پر ایمان لے آتے ہیں. پلیز سوچیں اور ایک ہی طرف نہ ہو جائیں. اگر آپ تھوڑا علم رکھتے ہیں، اب تو خیر پڑھنے کا وہ سلسلہ ہی نہیں رہا، اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ ہر طرف کی باتیں پڑھیں، پھر کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، پھر اس کے کوئی بھی نتیجہ، تاریخ کی قصوں کی واقعات کی کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے ذرا قرآن سے بھی پوچھ لیں کہ وہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، تاکہ آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے کہ واقعات درست ہیں یا قرآن کی جو ان کے بارے میں شان کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے وہ درست ہے. وہی درست ہے، صرف اور صرف وہی درست ہے جو قرآن نے کہا. جتنے مرضی واقعات، جتنے مرضی آپ کتابیں، ہزاروں کتابیں لے آئیں، لیکن ایک قرآن کے خلاف ہیں ساری کتابیں تو وہ رد ہے وہ سب. تو چونکہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، آلموسٹ بہت کم رہ گیا ہے، تو آپ چلو جی، آپ تقریریں جو بیانات ہیں ان کے ذریعے پرانی آیات مقدسات آپ گوگل پر جو بھی لکھتے چلے جائیں گے، یوٹیوب پہ وہ سارا اس سلسلے کا جتنا بھی میٹیریل ہو سامنے آتا چلا جائے گا. ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اور کسی وائز، کسی خام قسم کے وائز، کسی خام قسم کے خطیب، کسی خام قسم کے اس طرح کے جوشیلے بندے کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اور اپنی جو محبت اور نفرت کے جو جذبات ہیں ان کو ایک سمت میں نہ بہائیں، بلکہ حقائق تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کر لیں. اگرچہ وہ کوشش پہلے کے دور کی نسبت جو بہت مشکل، اب بہت آسان ہو گئی. یوٹیوب، فیس بک سرچ کریں، سامنے آ جائے گا. گوگل کو سرچ کر لیں، آپ سب سامنے آ جائے گی. اور ویسے بھی ان باتوں کے اوپر ایمان لانے کی بجائے آپ واللہ عالم کہیں، پہلے قرآن پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو جانیں، قرآن کو سمجھیں.
ان جو جاہل جو خام واعظین بنے ہوئے ہیں، واعظین بھی کہاں کے ہیں، یہ تو بس قصہ گو ہیں جو کچھ ہیں، اچھے بھی لوگ، صحیح بات کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا